السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ اس طرح کی میری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معجزات یا کرامات کو نہیں مانتے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو معجزات کو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ قرآن و سنت میں جتنے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ فزیکل فینومینا آف نیچر میں کوئی معجزہ لائی نہیں کرتا، اور یہ بعض ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ دھکے کے ساتھ معجزات کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اگر معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا۔ اگر سائنس وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے جو ایک پیغمبر کر سکتا ہے تو بھائی پیغمبر کی نبوت تو فارغ ہوگی، پھر وہ تو اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے، وہ کام کرے گا جو سائنس نہیں کر سکتی۔ سائنس کبھی نہیں یہ کر سکتی کہ آسا زمین پر مارا جائے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے، اژدہا بن جائے، اور اس اژدہا کو ہاتھ لگایا جائے دوبارہ وہ آسا بن جائے۔ یہ کام سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، قرآن میں آیا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی معجزات بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ایک پیالے میں صرف مبارک ہاتھ رکھا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اسٹور بھی کر لیا، پھر بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا۔ اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا، ایک پیالے سے نکل رہا تھا۔ اب سائنس یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص ایک پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور گوشت پوست میں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہو جائے کہ اتنے لوگ پانی بھر لیں۔ گوشت میں سے خون تو نکل سکتا ہے ہاں، لیکن وہ بھی اتنا نہیں نکلے گا۔ ایک انسان کے اندر زیادہ کتنا خون ہوگا، لیکن اتنا پانی نکلنا یہ معجزہ ہے۔ لہذا کوئی بھی معجزہ، چاہے وہ نبی علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہو یا آپ علیہ السلام کا مبارک انگلیوں سے پانی چشمے کرنے والا معجزہ ہو، یا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ اسی وقت بالکل صحیح ہو گئے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، اس کے بغیر وہ کبھی بھی فوراً نہیں جڑ سکتی۔ وہ آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے، وہ ہڈی کو الائن کرے گا، پھر اس کے اوپر بینڈیج کرے گا، پھر آہستہ آہستہ 6 7 8 ہفتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جڑنا شروع ہوگا، اور کہیں جا کے 14 15 ہفتے کے بعد وہ میچور ہوگی ہڈی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، سائنٹسٹ کے پاس جائیں اور یوں ہاتھ پھیرے اور کہ جی کھلو، اس طرح نہیں ہوگا، نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں نا شف شف کر کے، انہیں کہ اپنی ٹانگ توڑو اور کھڑے ہو کے بتاؤ، ہم نہیں توڑتے، وہ پھر قانونی ایک مسئلہ بن جائے۔ خود اپنی ٹانگ توڑو کڑک کر کے ایسے کیمرے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ اور میں نے تو اس سے بھی آسان ٹیسٹ رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں، چھوڑ دو بھائی، بڑے سے بڑا کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، کوئی غوث پاک، کوئی قطب پاک، کوئی ابدال پاک، جتنے پاک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان میں سے پاک، وہ ایک نومولود بچے کو نگاہ مار کے صرف اس کا ختنہ کرتے ہیں بغیر بلیڈ مارے ہوئے، ہاں، اور اگر ختنہ نہ ہوا بزرگ کی بزرگی فارغ کر دیں گے۔ نہیں، یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے نا، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ویسے تو یہ سزا ہونی چاہیے لیکن ہم چھوٹی سزا دیتے ہیں یہ بات۔ تو جس بزرگ نے اپنی بزرگی فارغ کروانی ہے نا، کر دو بزرگ، کراؤ فارغ۔ تو بھائی یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ سائنس کا علم اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کو اس طریقے سے دھوکے نہیں دے سکتے۔ آپ کو پھر کوئی نہیں یہ بتا سکتا کہ بھائی کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے، گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یہ سب توہمات ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام نے تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ آئی ہے نا، مسلسل 17 آیات کے اندر 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ان میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ دونوں ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ ہے ڈیفینیٹ علم، چاہے وہ قرآن و سنت کا علم ہو چاہے وہ سائنس کا علم ہو۔ اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے عقائد اور نظریات رکھنے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ادروائز توہمات کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں جب سے اللہ کے فضل سے کیمرہ آیا نا، سارے بزرگوں کی بزرگی بھی ساتھ ہی لے گیا۔ رہی یہ
نظری دھوکے والی بات، illusion والی بات تو آپ دیکھ لیں، امریکہ میں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، اس نے آج سے 40 سال پہلے وہ اتنا بڑا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا. وہ آنکھوں کا دھوکا تھا، غائب نہیں ہوا تھا، وہ ادھر ہی تھا. بعد میں اس نے بتایا بھی کہ میں نے کیا کس طریقے سے دھوکا دیا تھا. وہ بھی نہیں کہتا میں کوئی کرامت کر رہا ہوں، کوئی معجزہ کر رہا ہوں، کہہ رہا نظر کا دھوکا کر رہا ہوں. دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ سے جوڑ دیتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے. وہ سب کچھ کیمرے کا کمال ہوتا ہے. وہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے، ٹرین غائب کر دیتا ہے، وہ سارے لوگ اس کے اپنے ہوتے ہیں. یا اگر وہ پبلکلی بھی لوگوں کو بلاتا ہے نا، تو وہ ایسی اس کی وہاں پہ مینجمنٹ کرتا ہے اسٹیج کی کہ انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ نظری دھوکے کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. مثلا اسٹیچو آف لبرٹی جب اس نے غائب کیا نا، تو اس نے پبلکلی لوگوں کو پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ آجو میں اسٹیچو آف لبرٹی، وہ جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو، وہ غائب کروا دوں گا. لوگ جمع ہوئے، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. اس نے بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر پورا ماحول ایسا تھا کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ نیچے اس کی کوئی مشین لگی ہوئی ہے اور یہ پلیٹ فارم ہے. اسٹیچو آف لبرٹی سامنے اتنا بڑا، اس کے دائیں بائیں اس نے 2 بڑے منار عارضی طور پہ کھڑے کیے، اس پہ چادر لٹکا دی، صرف اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے بیچ میں سے، لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ سارے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے، اس کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا. اس نے پھر اس کے آگے پردہ کیا اور اونچی آواز میں میوزک لگا دیا، اور بہت آہستہ رفتار سے نا وہ پلیٹ فارم چلنا شروع ہوا. یعنی اتنی رفتار سے نا کہ پتا چل جائے. 1 سیکنڈ میں ہلکا سے ایسے 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 کرتے ہوئے 10-15 منٹ تک وہ اتنا گھوم چکا تھا کہ وہ اسٹیچو آف لبرٹی تو غائب ہو گیا، پورا پلیٹ فارم جو ایسے ہو چکا. وہ جو دائیں بائیں 2 منار تھے ان کے پیچھے وہ چھپ گیا. پھر اس نے پردہ ہٹایا، انہوں نے کہا لو جی غائب کرتا جائے، لو سامو غوث پاک. تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ غوث پاک ہو جائے اگر انڈیا پاکستان میں آ جائے. تو وہ سارا کچھ جو وہ illusion کرتا ہے نا، وہ اس نے باقاعدہ اس میں فلمایا ہوا کس طریقے سے وہ کرتا ہے. وہ سب کچھ سائنٹیفکلی درست ہوتی ہیں چیزیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ کر دیا اور وہ فلاں نے نگاہ مار کے یوں کر دیا. نگاہ ان کی اس دن سے فیل ہو گئی ہیں جس دن سے گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. کل تک تو ہمیں کہتے تھے کہ جی بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. آج جب بزرگوں کی ضرورت پیش آئی ہمیں، تو بزرگ سارے فیل ہو گئے. اس لیے وہ جو ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، کہ امت رسول اللہ کی گستاخیاں دیکھ رہی ہے اور فرانس کو جواب نہیں دے رہی ہے، امت کو مر جانا چاہیے امام مالک کی روح سے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو چھوڑیں، پہلے تیرے بابے مر جائیں بابیا، تیرے غوث کتب ابدال مرے جن کی ڈیوٹیاں تھیں. عوام کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں، تمہاری تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا بزرگوں کی، وہ کیوں نہیں نگاہ مارتے؟ جب یہ بات کریں گے کہیں گے جی اللہ کیوں نہیں کرتا، چھڑ دے، اللہ تک نہ پہنچی. اپنے بابے سے پہلے بزرگی فارغ کر، کیونکہ تیرا دعویٰ تھا نا کہ امت مر جائے تو بابا بھی مر جانا چاہیے، جو یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا، یا مان لے کے کچھ نہیں وہ کر سکتا. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے دربار کے اوپر ہیروئن بکے اور وہ فاشی کے اڈے بن جائے، بس یہ کر سکتا ہے. وہ یہ بھی وہ نہیں بیچارہ کر رہا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا معاملہ، اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں زبردستی کروں گا. اللہ نے اس دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارے بزرگ کر سکتے ہیں. اللہ نے تو ظاہر دنیا کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہے. حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی غیبی مدد نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں، تو ذرا پھر چلاؤ نظام. کوئی نظام نہیں کسی سے چلتا. اس لیے جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آئے، کوئی وادی جن آ جائے، کوئی اس طرح کی گفتگو کرے، تو اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھا کریں کہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں. تو آپ کو یقیناً پتا چل جائے گا کہ پیچھے اس کے کوئی سائنٹیفک فینومینا ہوگا، کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر ہوگا جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی اسلام نے فرمایا رات کو جب سو تو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو. ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس میں کوئی کیڑا گر سکتا ہے، کوئی زہریلی چیز. چراغ بجھا دیا کرو. بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی لے جاتا ہے اور پورے گھر کو آگ لگ جاتی ہے. آگ تمہاری دشمن ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر جل گیا تھا. وہ چوہا جو ہے وہ چراغ کی بتی لے کے بھاگا، تو جہاں جہاں سے بتی گزر رہی تھی وہ آگ لگتی گئی. کیونکہ ان دنوں چراغ جو ہے وہ مٹی کے تیل سے نہیں بلکہ کھانے والے تیل سے جلتے تھے، سرسوں سے، یا بہت امیر لوگ تھے تو زیتون یا گھی سے، ان چیزوں سے. اور ظاہر وہ خوراک ہے پھر چوہے کی. اس وقت تو ظاہر یہ تیل نہیں نکلا تھا، یہ تو 1853 میں پنسلوینیا میں پہلا کنواں نکلا جو میں نے آپ کو بتایا. سارے بزرگوں کی بزرگی فیل ہوئی، ان کو نہیں نظر آیا. اور عرب کی سرزمین میں 1944 میں ارامکو کمپنی نے نکالا. اب وہ گھر جل گیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم رات کو چراغ بجھا دیا کرو. لہٰذا یہ گیس کے ہیٹر جو اکثر آپ کو راولپنڈی میں، کوئٹہ میں خبریں سننے کو ملتی ہیں سردیوں میں کہ اتنے لوگ رات کو مر گئے کیونکہ وہ گیس کا ہیٹر بند کرنا بھول گئے تھے. رات کو گیس چلی گئی اور جب واپس آئی تو آٹومیٹک ہیٹر تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ پھر گیس نکلنی شروع ہوتی ہے، کچھ دیر میں ہی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ گیس جلاتے ہیں نا، اس کی اسمیل کوئی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے اس میں سلفر ایڈ کی جاتی ہے. ادروائز تو یہ ہر روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو. یہ آپ جو گیس سونگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس گیس کی اسمیل نہیں ہوتی، اس میں سلفر ایڈ کرتی ہے سوئی ناردرن یا سوئی ساؤدرن جو ہماری کمپنیز ہیں، تاکہ اگر کہیں پہ چولہا کھلا رہ جائے تو لوگوں کو اسمیل آ جائے. ادروائز فی نفس سے اس گیس کی اپنی اسمیل کوئی نہیں ہوتی.
تو نبی علیہ السلام دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے چراغ بجھا کے سونا ہے تاکہ کوئی اس طرح کا ایونٹ نہ ہو جائے اس کو پھر کوئی روحانی طور پہ کوئی شکل دینا شروع کر دے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا. یعنی کہ اب وہ رات کو اگر نیند میں چلتا ہے اور چھت سے نیچے گر کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے تمہیں یہ عقل دی تھی کہ جس چھت کی منڈیر نہ ہو اس پہ تم نے نہیں سونا, کم از کم 4-5 فٹ کی دیوار اوپر ہونی چاہیے. اب نبی علیہ السلام تو بالکل کلیئر کٹ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کو سامنے رکھ, ورنہ تو حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے آیت الکرسی پڑھ کے بغیر منڈیر کی چھت پہ سو جاؤ, ستے خیران ہے, کوئی نہیں. اور یہ دعائیں اور اذکار بھی جو آئے ہیں نا وہ ناگہانی آفتوں کے لیے آئے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھو یا اعوذ بکلمات اللہ پڑھو اور جا کے کوبرا صاحب کے منہ میں ہاتھ دے دو یا ساکٹ میں جا کے 2 انگلیاں دے دو. لیاؤ کیڑا بزرگ جے ننگے پاؤں کھڑا ہو فرش پہ, ساکٹ میں 2 انگلیاں دے, جو جس غوث کو پکارنا ہے پکار لے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر. ہاں سائنس آپ کو آتی ہوگی پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ ربڑ کے جوتے پہنے اور فرش کے اوپر کھڑے ہو جائیں. آپ 11,000 وولٹ کو بھی صرف ایک تار کو پکڑ کے لٹک جائیں, کوئی آگ نہیں لگے گی آپ کو, کوئی کرنٹ نہیں لگے گی. جیسے دوسری تار پکڑیں گے پھر وہ پوٹینشیل ڈفرنس آئے گا اور پھر وہیں پہ کوئلہ بندہ بن جائے گا. تو سائنٹیفک فینومینا جو ہے اگر ان کا آپ کے پاس علم ہو تو اس قسم کی دھوکہ بازیاں نہیں ہو سکتی.